بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہارون رشید ہوں۔ توقع کے عین مطابق پختونخوا میں عمران خان کے حق میں جوابی تحریک اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اور یہ عجیب انداز سے اٹھی ہے، ایک ایسے انداز میں جس کو کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ قبائلی علاقوں میں اور جنوبی اضلاع میں یعنی کرک، لکی مروت، ہنگو، بنو، کوہاٹ وغیرہ میں ہزاروں گھروں پر پی ٹی آئی کے جھنڈے لگا دیے گئے ہیں، اور ان میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسے درزی بھی ہیں جو یہ جھنڈے مفت سی رہے ہیں۔ پرویز خٹک پارٹی سے الگ ہو گئے ہیں اور بہت غصے میں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جڑیں تو خیر بہت اختلافات کی جڑیں تو پرانی ہیں۔ 2018 میں وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے، لیکن عمران خان ان کے پچھلی وزارت اعلیٰ کے دور سے مطمئن نہیں تھے۔ انہوں نے اپنا الگ گروپ بنا لیا تھا، اور جو ہدایات بھیجی جاتی تھی بنی گالہ سے اس کی پابندی وہ نہیں کرتے تھے۔ پھر وہ کوئی ڈھنگ کی وزارت چاہتے تھے، کم از کم وہ بھی انہیں نہیں ملی، وزیر دفاع بنایا گیا۔ اور ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان سے اجازت دیے بغیر مذاکرات کی۔ عمران خان کو اس پہ بہت غصہ تھا، اور انہوں نے ایک موقع پر کہا اپنے دوستوں سے کہ کس کی اجازت سے وہ مذاکرات کر رہا ہے؟ اگر وہ کر بھی لے اور کوئی چیزیں طے بھی کر لے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میں وہ تسلیم کروں۔ پرویز خٹک یہ کہتے تھے کہ جوڑ توڑ سب میں کرتا ہوں، کوشش میں کرتا ہوں، اور پارٹی انہوں نے شاہ محمود کے حوالے کر دی۔ ان کی آرزو یہ تھی کہ عمران خان کے جانشین وہ بنے، اس لیے کہ پختونخوا گڑھ ہے پی ٹی آئی کا۔ یعنی اگرچہ پنجاب میں بھی عمران خان کی اکثریت ہے اور اسے دھاندلی سے تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن پختونخوا میں پختونوں نے، جیسے میں نے عرض کیا، کہ انہیں اون کر لیا، اور بہت پہلے اون کر لیا تھا۔ ہزارہ میں نون لیگ کا صفایا ہو گیا ہے، جو ہمیشہ سے مسلم لیگ ہزارہ کے ڈویژن میں ایک بہت مقبول جماعت تھی، اور 1947 کے ریفرینڈم میں بھی اس نے یعنی اہم ترین ہزارہ ہی کا کردار تھا۔ ہزارہ کے بغیر پختونخوا پاکستان میں شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ پرویز خٹک کی خواہش تھی کہ اسد قیصر یا شاہ فرمان میں سے کوئی ایک شخص ان کے ساتھ آ جائے، مگر ان دونوں نے انکار کر دیا۔ شاہ فرمان اب ان کو اسد قیصر کو وہ کسی نہ کسی طرح پریس کانفرنس میں لے تو گئے، مگر وہ خاموش بیٹھے رہے، اور اس کے فوراً بعد انہوں نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ اندازہ یہ ہے کہ اگلے چند دنوں میں وہ گولہ باری کریں گے بہت، اور الزامات عائد کریں گے۔ پچھلے دنوں ایک اخبار نویس ان سے ملنے کے لیے گئے، جب پرویز خٹک نے ان سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا تو ان کا خیال تھا کہ عمران خان اس پہ ڈسٹرب ہوں گے۔ انہوں نے واقعی انہیں پریشان پایا، تو پوچھا کہ کیا آپ اپنے پختونخوا کے لیڈروں کی علیحدگی کی وجہ سے پریشان ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں اس لیے پریشان ہوں کہ صبح سے پانی نہیں ہے اور میں نہانا چاہتا ہوں۔ تو وہ اس کے لیے مینٹلی تیار تھے پہلے سے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ وہ مذاکرات کر رہے ہیں اور ان کی اجازت کے بغیر کر رہے ہیں۔ تو جنوبی اضلاع میں تو صورتحال یہ ہے کہ گھروں پہ جھنڈے لہرا رہے ہیں اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان ہزاروں لوگوں کو کیسے گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ 10، 20، 50 ہزار لوگ جو ہیں وہ جنوبی اضلاع سے گرفتار کر لیے جائیں۔ مولانا فضل الرحمان کی حالت بھی اچھی نہیں ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی سیٹ وہ آسانی سے جیت نہیں سکتے۔ علی امین گنڈا پور وہاں مضبوط ہیں، خاندان پوری قوت سے ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور جیل وہ بھگت چکے ہیں اور حوصلے ان کے بلند ہیں۔ یہی حال اے این پی کا ہے۔ اے این پی 4 سدہ تک محدود ہو گئی ہے، مگر وہاں بھی اس کی فتح یقینی نہیں ہے۔ وہاں شیر پاؤ کی پارٹی کافی مضبوط ہے اور دوسری جماعتیں بھی موجود ہیں۔ صرف ایک متحدہ محاذ بنا کر ہی وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف، لیکن متحدہ محاذ بھی اگر فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو جیت نہیں سکتا۔ اسد محمود صاحب جو فرزند ہیں مولانا فضل الرحمان کے، انہوں نے پچھلے دنوں جلسہ کیا ٹانک میں، اور یہ جلسہ بہت بری طرح ناکام رہا۔ اس میں پارٹی کے کارکن بھی شریک نہیں ہوئے، چند عہدیدار شریک ہوئے۔ اسی طرح بلاول سوات گئے، مگر ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ 2-3 سیٹیں وہ جیت سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ یعنی پختونخوا میں تو بہرحال
موجودہ صورتحال میں بھی حکومت پی ٹی آئی کے حوالے کرنے پڑے گی، الا یہ کہ انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت ہی نہ دی جائے، عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے، پارٹی پر پابندی لگا دی جائے اور ان کے امیدواروں کے کاغذات مسترد کر دیے جائیں، ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی جائے کہ وہ امیدوار کھڑے ہی نہ کر سکیں۔ نون لیگ کی حالت بھی اچھی نہیں ہے۔ پارٹی کے ممتاز لیڈر مہتاب عباسی اور ظفر اقبال جھگڑا پارٹی سے الگ ہو چکے ہیں، اور ظفر اقبال جھگڑا شروع سے مسلم لیگ میں رہے ہیں اور بہت وفادار سمجھے جاتے تھے۔ جس عرصے میں وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی رہے ہیں، جس عرصے میں وہ پیشے کے اعتبار سے وہ انجینئر ہیں، جس زمانے میں وہ سعودی عرب میں تھے تو ظفر اقبال جھگڑا بھی وہاں چلے گئے تھے۔ اور ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جس محل میں سرور پیلس میں وہ رہے، جہاں 2004 میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، تو وہ سرور پیلس انہی کا تعمیر کرتا ہے، ظفر اقبال جھگڑا کا۔ یعنی بحیثیت مجموعی پی ٹی آئی کی پوزیشن اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ اب اس کو ایریڈیکیٹ کرنا آسان نہیں ہے۔ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ زرداری صاحب تو الیکشن پہ مصر ہیں اور بلاول کو وزیر اعظم بنانے پہ بھی مصر ہیں کہ نومبر میں الیکشن ہونے چاہیے، لیکن نواز شریف صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس کی تبدیلی عمل میں آئے اور انہیں انصاف مل سکے، اور وہ اطلاعات یہ ہیں کہ سعودی عرب جائیں گے، سعودی عرب سے واپس لندن جائیں گے اور لندن سے واپس آئیں گے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ مہم چلائیں تو پنجاب میں صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ بہرحال پختونخوا میں اس تبدیلی کے بعد جس کے اثرات پنجاب پہ بھی مرتب ہو سکتے ہیں، جوابی یعنی تبدیلی کا آغاز ہو گیا ہے۔ جیسا کہ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، خوف ایک ایسا حربہ ہے جس کو بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ خوف ہمیشہ قائم نہیں رہتا۔ نہ صرف جھنڈے لہرا رہے ہیں اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، بلکہ جن کارکنوں نے اپنی ڈی پی سے سوشل میڈیا پہ اپنا عمران خان کی تصویر یا پارٹی کی تصویر ہٹا دی تھی، وہ دوبارہ بہت تیزی سے اپنا لگا رہے ہیں اور ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ایک طوفان ہے جو امٹ پڑا ہے، قبائلی علاقوں میں بے چینی ہے، وہاں 100 ارب روپے کے جس پیکج کا وعدہ کیا گیا تھا اس پہ عمل نہیں کیا گیا، اور وہ جب مرکزی حکومت کے پاس تھے یہ علاقے تو کچھ نہ کچھ کام ہو رہا تھا۔ اب صوبائی حکومت جو ہے وہ تو اپنا بے نیاز ہے اس سے، اور پھر یہ ہے کہ اگر کچھ کام وہاں ہوا ہے تو وہ فوج نے کیا۔ کیڈٹ کالج بنایا ہے، اسکول بنائے ہیں، کالجز بنائے ہیں، بہت اچھے ہسپتال بنائے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ میں جب سے معاملات دیے گئے ہیں، یعنی وزیر اعلیٰ تو ایک اتفاق رائے سے نامزد کیا گیا اعظم خان صاحب جن کی ریپوٹیشن اچھی ہے، لیکن وہ پرویز خٹک صاحب نے نامزد کیا، اور اس وقت یہ شبہ ہوا تھا کہ یہ اندر سے ملے ہوئے ہیں۔ اب میں نے دوستوں سے پوچھا وہاں اخبار نویسوں سے، تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کے رشتہ دار ہیں، اعظم خان کی ریپوٹیشن اچھی ہے، مگر کابینہ کے اجلاس گورنر ہاؤس میں ہوتے ہیں جو سمدھی ہیں مولانا فضل الرحمان کے، اور وزیر اعلیٰ کی حیثیت عملاً یرغمال کی ہے۔ آنے والے دنوں میں اندازہ ہوگا کہ جوابی کارروائی کیا کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان اور ان کے سرپرست، لیکن اگر یہ اثرات پھیلنے لگے اور جھنڈے پنجاب میں بھی لگنے لگے تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اس کے بعد عمران خان کو گرفتار کرنے کے سوا غالباً کوئی چارہ نہیں رہے گا، جس کے لیے مینٹلی وہ تیار ہیں، ہر روز میں انٹرویو دے رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ خطاب کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جو منصوبہ بنایا گیا تھا اس کی کامیابی کے امکانات ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان سے کہہ دیا گیا تھا خان صاحب سے کہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن وہ اس پر آمادہ نہیں ہیں، وہ ڈٹ کر میدان میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اور پختونخوا کی پورے ملک کی ویسے نفسیات یہی ہے، پختونخوا کے نفسیات خاص طور پہ یہ ہے کہ وہ ایک دلیر لیڈر کو پسند کرتے ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا انہوں نے اون بھی کر لیا عمران خان کو۔ تو آنے والے دنوں میں اندازہ ہوگا کہ بھائی الیکشن ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہوتے ہیں تو نومبر میں ہوتے ہیں یا تاخیر سے ہوتے ہیں۔ کم از کم نواز شریف صاحب کی خواہش تو یہی ہے۔ تو یہ اگلے چند ہفتوں میں اندازہ ہو جائے گا
کہ پختونخوا میں جوابی کارروائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور ہوتی ہے تو کامیاب رہتی ہے یا ناکام ہو جاتی ہے۔ صرف نون لیگ ہی نہیں، اے این پی میں بھی بہت شکست ریخت ہے۔ ایمل اپنا ولی کو لوگوں نے، اپنا پارٹی کے کارکنوں نے، اپنے لیڈر، بہت سے کارکنوں نے لیڈر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ بشرا گور کو انہوں نے نکال پھینکا، افرا سیاب خٹک کو نکال پھینکا۔ بالکل وہی مسئلہ ہے جو نون لیگ میں ہے، جیسے شاہد خاقان عباسی مریم کو اپنا لیڈر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ بزرگ رہنما بھی انہیں اپنا لیڈر ایمل ولی کو اپنا لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک شکایت ان سے یہ بھی ہے کہ وہ صوبے کے صدر ہیں لیکن مرکز میں مداخلت کرتے ہیں۔